السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیں، اس کی مثال ایسے بھی ہے کہ جس طرح گاڑی جا رہی ہو، ڈرائیور بالکل سیدھی راستے پر جا رہا ہو، اور جتنے اس میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، سمجھدار قسم کے لوگ ہیں، ان کو بھی بالکل راستہ معلوم ہے، پوری طرح ان کو راستہ معلوم ہے، اور جب صحیح جا رہا ڈرائیور تو سارے خوش بھی ہو رہے ہیں کہ منزل کی طرف جا رہے ہیں۔ اب بیچ میں سے ایک دو آدمیوں نے بس بیچ میں ایسی شرارت کی یا جہالت کا ثبوت دیا اور کہا کہ بائیں طرف کسی روڈ کا اشارہ کر کے، کیا پتا ادھر سے راستہ جاتا ہو، یعنی یقین کے ساتھ وہ نہیں کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کیا پتا ادھر سے جاتا ہو، چلو ادھر سے چلتے ہیں۔ دوسرے چیختے رہے کہ دیکھو نہیں، غلط پھنس جاؤ گے آگے جا کے، تو بالکل جب جا رہے ہیں صحیح جا رہے ہیں، اسی پر چلتے رہو، یہی ہے، بالکل معلوم ہے۔ تو وہ جو ڈرائیور ہے وہ اس ایک دو بیوقوفوں کی بات سمجھ کے مان کے وہ بائیں کاٹ رہے اور کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کیا پتہ ادھر سے جاتا ہو، کیا پتہ جاتا ہی ہو۔ اب بتائیے، اس سے بڑا بیوقوف ڈرائیور کی دنیا میں ہو سکتا ہے؟ جاہل۔ تو کیا اس کے ساتھ پھر اشر کرنا چاہیے جب وہ بائیں طرف چل پڑے اور آگے جا کے گم ہو جائے؟ کتنا وہ اس کو ڈانٹ ٹپٹ پڑے گی دوسرے مخلص لوگوں سے۔ یہی ہوا ہے، محمد حنیف صاحب نے گاڑی کا رخ ٹرن کر دیا، حالانکہ جو مخلص قسم کے جتنے بھی ساتھی تھے، پرانے بھی ساتھی تھے، وہ اس کو سمجھاتے رہے، چیختے رہے کہ نہ کرو، یہ ظلم نہ کرو، یہ زیادتی نہ کرو، غلط جا رہے ہو، غلط جا رہے ہو۔ پورے قرآن کے خلاف یہ عقیدہ پورے قرآن سے ٹکراتا ہے، یقین کیجیے فوراً ٹکراتا ہے، پورے دین کے مزاج سے یہ فلسفہ ٹکراتا ہے کہ ایک نبی نے دوسرے نبی کو سجدہ کیا، اور اس سے بھی بڑی بات کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ بہت بڑا الزام ہے اللہ کے اوپر، بہت بڑا الزام ہے، حالانکہ ہجے کر کے اللہ تعالیٰ نے بتایا، ان سارے معاملات کو اللہ نے سمجھا دیا تھا، علم آنے کے بعد اس نے کفر کیا ہے۔ وہ سورہ ال عمران کی آیت، وہ زبردست آیت ہے جس کا یہ انکار کر رہے ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی بشر کا یہ کام نہیں ہے، کسی بشر، دیکھیے کتنی باتیں سامنے آئی، کسی بشر کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ اس کو نبوت عطا فرمائے، نمبر ون نبوت، اور دوسری بات اس پر کتاب نازل کرے، اور تیسری چیز اس کو دانائی عطا فرمائے۔ یہ وہ والی دانائی تھی جو یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے بچے، اللہ تجھے فہم و فراست عطا فرمائے گا، باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا۔ یہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، حسب مراتب فرق اس میں ضرور ہوتا ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم۔ اسی طرح عام انسانوں کے اندر بھی جو دانائی ہوتی ہے، کسی میں کم ہوتی ہے، کسی میں زیادہ ہوتی ہے۔ کوئی معاملے کو ایک دم سمجھ آتے ہیں، معاملہ فہم جسے کہتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جن کو کتنا بھی سمجھایا جائے پھر بھی وہ نہیں سمجھتے یا بہت دیر بعد سمجھتے ہیں۔ تو یہ انسانوں میں فرق اللہ نے رکھے ہیں۔ تو یہ انبیاء کے اندر جو دانائی، فہم و فراست کسی میں زیادہ رکھی ہے، کسی میں کم رکھی ہے، اور پھر اس کی مثالیں بھی قرآن میں موجود ہیں۔ ایک کیس آیا داؤد علیہ السلام کی عدالت میں، بکریاں ایک بندے کی دوسرے کے کھیت کو کھا گئیں، تو آیا کیس میں، عدالت میں کیس آیا، تو داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ ظاہری بات ہے بہت بڑا نقصان کیا ہے اس نے، اب ظاہری بات جتنا اس کا نقصان ہے اتنے پیسوں کی بکریاں ہیں، تو بکریاں اب اس کو دے دو، اس کا نقصان پورا ہو جائے گا، تمہاری غلطی ہے یہ نہیں، تم نے بکریاں کیوں ان کی حفاظت نہیں کی؟ تو کھیت والے کا نقصان پورا کر دیا انہوں نے۔ جیسے باہر آئے عدالت سے، سلمان علیہ السلام نے کہا کہ کیا فیصلہ ہوا؟ انہوں نے کہا یہ فیصلہ ہوا، اس کی بکریاں اس کو۔ انہوں نے کہا ہو واپس چلو۔ جا کے داؤد علیہ السلام سے کہا کہ اس طرح نہیں، اس طرح کرتے ہیں، یہ بکریاں کھیت والے کو دے دیں، اور بکریاں والے کو کہو کہ دوبارہ کھیت لگائے، یعنی جیسا وہ سیزن آتا ہے ایسا، پھر جب کھیت اسی جگہ پہنچ جائے جس وقت برباد ہونے سے، کھائے جانے سے پہلے وہ کھیت تھا، جیسا اسی جگہ پہنچے تو بکریاں واپس۔ تو آپ اندازہ لگائیں کتنی اس میں حکمتیں تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر تبصرہ کیا کہ دونوں میرے پیغمبر تھے، دونوں کو میں نے حکمت اور دانائی سکھائی ہوئی تھی، لیکن جس کو معاملہ میں سمجھا دوں، یعنی یہ سوچ جو دماغ کے اندر آتی ہے، یہ بھی اللہ کی دین ہوتی ہے۔ اس کیس کی جو دانائی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے سلمان علیہ السلام کو سمجھا دی۔ تو اسی طرح کا ایک اور کیس بھی آیا تھا اس عدالت میں بعد میں، یعنی ایک اور کیس آیا، دو عورتیں تھیں، دونوں کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، کہیں کھیتوں میں کام کر رہی تھیں، تو جس طرح بیڑیا وغیرہ آتا تو ایک بچہ اٹھا کے لے گیا، کھا گیا۔ اب جیسا انہوں نے دیکھا کہ ایک بچہ رہ گیا، تو
ظاہری بات ہے جس کا بچہ تھا اس کو تو معلوم تھا، لیکن دوسری نے شرارت کی، اس نے کہا جو بڑی تھی اس نے شرارت کی، اس نے کہا نہ 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 یہ میرا بچہ ہے، تیرا بچہ اٹھا کے لے گیا ہے۔ تو بہت بڑا کیس بن گیا، اندازہ لگائی آیا عدالت میں، داؤد علیہ السلام نے کیس سنا، اور ظاہری بات جو بڑی عورت تھی وہ چرب زبان تھی محمد حنیف کی طرح، اس نے ایسے طریقے سے اپنا کیس پیش کیا کہ داؤد علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے اس بڑی کا بچہ ہے۔ تو وہ لے کے نا جیسے نکلے نا بات آگے سلیمان علیہ السلام کھڑے تھے، ان کا وہ کیا فیصلہ ہوا، ان کا یہ فیصلہ ہوا ہے، اور وہ معاملے کو بانپ گئے۔ تو چھوٹی کی جو حالت بن رہی تھی انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس طرح کرتے ہیں، یہ معاملہ میں اس کو ایک اور طریقے سے بھی فیصلہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اب ایک پریشان ہے اور ایک خوش ہو گئی ہے، معاملہ کیا کیا جائے، بچہ ایک ہے۔ ان کا منگواؤ تلوار، جی تلوار لاؤ، تلوار لائی تو اس طرح سامنے لٹکا کے ان کا میں اس کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کروں گا اور آدھا اس کو دوں گا آدھا اس کو دوں گا۔ تو جیسی تلوار اوپر کی نا، جو چھوٹی تھی نا چیخ پڑی، اس نے کہا بالکل یہ نہ کرے، اسی کو دے دے، اسی کو دے دے، میں نہیں دیتی ہوں، میں اپنا کیس واپس لیتی ہوں۔ تو جو بڑی تھی وہ چپ رہی۔ تو سلمان علیہ السلام نے کہا دیکھا کون مامتا ہے، کس کی مامتا تڑپی ہے، اس بڑی کا بچہ ہے ہی نہیں ہے، ورنہ بچے کو تلوار چل رہی ہے اور مامتا نہ تڑپے۔ تو چھوٹی کو دلوا دیا پھر انہوں نے۔ تو یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے۔ اسی سے میرے دل میں ابھی یہ خیال آ رہا ہے کہ دیکھو کفر و شرک اور مومن نہ تڑپے، ممتا تڑپ پڑتی ہے بچے کے اس کے معاملے کے اوپر، اور یہ تو ایمان کا معاملہ، اللہ کا معاملہ تو اس سے بھی آگے ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک کر کے اللہ کو گالی دی جائے اور کسی کے ماتھے پر بل بھی نہ پڑے، پھر بھی جناب کے ہمارے امیر محترم ہیں، سابقہ امیر ہیں، اچھا سابقہ امیر ہیں، اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا آپ نے اپنے امیر کو، کتاب اللہ کے مقابلے میں کتاب اللہ کو پیچھے کر دیا۔ یہ کتاب اللہ کھول کھول کے یہ بات بیان کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دہنائی دے تو وہ یہ کام اس طرح نہیں کرتا، کسی کو سجدے نہیں کرے گا، نہ اس طرح باتیں مانے گا، اور اس کو اگر اللہ تعالیٰ نبی بنا لے تو پھر وہ مانے گا، استغفر اللہ، اور پھر اس پر کتاب نازل کرے پھر وہ اس طرح کے رکھتے کرے گا، ہر کس نہیں کرے گا، ہر کس نہیں کرے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی زبردست علمی بات اس کے بعد بیان کی، فرمایا کیا وہ تمہیں کافر بنائے گا اس سے پہلے کہ تم مومن تھے؟ یعنی جب تک تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے تھے، کسی اور کے سامنے رکوع سجدے نہیں کرتے تھے، کسی اور کی نظر و نیازیں نہیں کرتے تھے، تم تو مومن تھے، اور اب اس نے آ کے تمہیں یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے سجدے کرو، مجھے رکوع کرو، میری نظر و نیازیں کرو، تو اس نے تو تمہیں کافر بنا دیا۔ اتنی سادہ سی بات تمہیں سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ انبیاء کافر بنانے آتے ہیں یا مومن بنانے آتے ہیں؟ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک اور سٹیمپ لگائی، سٹیمپ پر سٹیمپ لگتی جا رہی ہے، اس طرح ہدایت کے دروازے کھلتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر مالک فرماتا ہے یہ انبیاء یہ تو کبھی بھی اس طرح کی تعلیم نہیں دیں گے جس طرح یہ بات بیان ہوئی ہے، جس طرح یہ الزام لگایا تھا یہود و نصارہ نے کہ ہمیں تو ہمارے انبیاء نے اس طرح یہ سکھایا ہے۔ تو مالک نے فرمایا اچھا بے ایمانو، تمہیں آج پتہ چلا ہے؟ تمہیں نہیں پتا انبیاء کیسے ہوتے ہیں؟ اس طرح کھول کے پھر بتایا، اور پھر آخری سٹیمپ اس کے اوپر لگائی، فرمایا وہ انبیاء جو ہیں وہ تو یہی تعلیم دیں گے کہ ربانی بنو، اللہ والے بنو، اللہ کو رکوع کرو، اللہ کو سجدے کرو، اللہ کو پکارو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ وہ تو اس طرح کی تعلیم دیتے ہیں، یہی تعلیم وہ دیتے ہیں، عملی طور پر بھی کر کے دکھاتے ہیں۔ دیکھیے یہی انداز اختیار کیا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو، کیا نصیحت کی تھی کہ میرے بچوں دیکھنا مرنا تو مسلمان مرنا، بس ہر وقت اللہ کی فرما برداری میں مرنا، اور ساتھ ہی کہا یہی دین حق ہے، یہ دین حق ہے، یہ ہے دین صحیح جس کو اکثریت لوگ نہیں جانتے ہیں کہ اللہ کی فرما بردار رہو۔ اور پھر اسی طریقے سے یعقوب علیہ السلام نے مرتے وقت اپنے سارے بچوں کو بلایا، اس میں یوسف علیہ السلام سارے شامل ہیں، اس میں کہا میرے بچوں میرے بعد کس کی بندگی کرو گے؟ تو کسی نے بھی نہیں کہا ابا جی ایک دفعہ دیکھا تھا آپ یوسف علیہ السلام سجدہ کر رہے تھے، اب ہم وہ کریں گے یا نہیں کریں گے، اس طرح نہیں کہا، بلکہ پوری زندگی دیکھی تھی انہوں نے یعقوب علیہ السلام کے اللہ کو سجدے کرتے ہوئے۔ یوسف علیہ السلام کو بھی انہوں نے دیکھا تھا بھائیوں نے، کیونکہ نبی ایک نمونہ ہوتے ہیں اپنے امتیوں کے لیے، جو ان کے بھائی رشتہ دار ہوتے ہیں وہ ان کے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، ان کے امتی بھی ہوتے ہیں، تو سب سے زیادہ بلکہ قریبی لوگ دیکھتے ہیں ایک نبی کو، سب سے زیادہ وہ گواہی دینے والے ہوتے ہیں قریبی لوگ، کس طرح اللہ کی بندگی یہ کر رہے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام کو تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اسی لیے انہوں نے کہا کہ میری زندگی میں تو تم نے دیکھا ہے، میرا طرز عمل سب کچھ دیکھ لیا ہے، مسئلہ یہ کہ میرے مرنے کے بعد تم اسے نہ ہٹ جانا کہیں، مجھے یہ فکر کھائے جا رہی ہے۔
تو بیٹوں نے کہا ابا جان اس معاملے میں مطمئن رہیں، باقی تو کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، آپ کو پریشان بھی کیا ہے، بھائی کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں اور کتنی چیزیں ہوئی ہوں گی، لیکن ایمان کے معاملے میں، الہ کے معاملے میں کبھی سوچا بھی نہیں ہم نے۔ الہ تو بس ایک ہی ہے، وہ جو ابراہیم علیہ السلام کا الہ، وہ جو اسحاق علیہ السلام کا الہ، وہ جو اسماعیل علیہ السلام کا الہ، وہ جو آپ کا الہ، وہی ہمارا الہ ہے، اس کے علاوہ ہم کسی اور کی بندگی نہیں کریں گے۔ اس طریقے سے جب انہوں نے اعلان کیا تو یعقوب علیہ السلام مطمئن ہوئے۔ پھر دیکھیے لقمان علیہ السلام، یہ بھی کوئی اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، یا اللہ بہتر جانتا ہے، کوئی نبی ہیں، جو بھی ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، تشریح نہیں، لیکن جو ان کی نصیحتیں ہیں نا، کمال 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 کی نصیحت ہے کہ میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے، زیادتی ہے۔ پھر اس کے بعد صلات قائم رکھنا، پھر تبلیغ خوب دبا کے کرنا، اور بڑی زبردست تمہاری مخالفتیں ہوئیں کہ دیکھنا، رکنا نہیں، کسی گھبرانا نہیں، کرتے رہنا، جاری رکھنا، جاری رکھنا، توحید کی دعوت کو جاری رکھنا، رد شرک جاری رکھنا، چاہے کچھ ہو جائے۔ جس انداز سے دیکھیے کیسے وہ مجاہد آدمی تھے، اس طرح اپنے بچے کو نصیحت کی۔ اور پھر اگر آپ نبی علیہ السلام کی وہ نصیحتیں دیکھیں نا، جو آخری وہ سال میں خطبہ حجۃ الوداع، وہ بھی آخری ایک نصیحت ہے۔ پھر اس کے بعد مدینے آ کے بھی کتنی ایسے خطبے دیے نبی علیہ السلام نے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں بالکل ایسا محسوس ہو رہا ہے جس طرح کوئی جدا ہونے والا آدمی نصیحتیں کرتا ہے۔ اور ایک موقع کے اوپر تو ابو بکر رونا شروع ہو گئے، تو لوگوں نے کہا یہ کیا بات ہے، ان کو بس رونے کی اس میں کون سی بات تھی، کتنی زبردست نبی علیہ السلام نے باتیں، تو یہ رونا شروع ہو گئے۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ ہم سے زیادہ دین سمجھنے والے تھے، نبی علیہ السلام کے مزاج کے سے واقف تھے، وہ محسوس کر لیا انہوں نے باتوں سے کہ اس میں نبی علیہ السلام اپنی وفات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تو ان کو صدمہ ہوا اور رونا شروع ہو گیا۔ اور پھر قرآن کی کچھ ایسی آیات بھی ہیں جن کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر تم جاننا چاہو کہ نبی علیہ السلام اپنے بعد کیا وصیت کر کے گئے ہیں تو یہ والی آیتیں پڑھ لو۔ سو بنی اسرائیل کی آیات ہیں، اس میں 6-7 موٹی موٹی نصیحتیں ہیں، زور دے کے اللہ نے، حالانکہ وہ اللہ نے کی ہیں، لیکن گویا نبی علیہ السلام نے بھی وہی نصیحت کی ہیں اپنی امت کو اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو، اس پر زور دینے کے لیے کہ دیکھو یہ نچوڑ ہے، یہ قرآن کا ارک ہے، اس کو اگر پکڑ رہے ہو، یہ موٹی موٹی باتیں ٹھیک رکھو کہ باقی معاملہ تمہارا بالکل ٹھیک رہے گا۔ اس طریقے سے نصیحتیں کی ہیں۔ پھر شرک کے دروازے بند کر کے لاک کر دیا نبی علیہ السلام نے، دیکھنا قبروں کو پکا نہ کرنا، میں منع کر کے جا رہا ہوں تو میں نہ کرنا۔ اور پھر کہا پچھلی قوموں کے اوپر لعنت برسی تھی اس عمل کی وجہ سے، انہوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو وہاں جا کے سجدے کی تھے، میں تمہیں منع کرتا ہوں، میں تمہیں منع کرتا ہوں، دیکھنا انی انہاکم عن ذالک، میں منع کر دوں، خبردار یہ کام نہ کرنا۔ اور پھر اس طرح کہ پچھلی قومیں ہلاک اور برباد ہوئی ہیں اس عمل کی وجہ سے کہ بڑوں بڑوں کو پکڑتے تھے اور چھوٹوں کو کچھ نہیں کہتے تھے، نہیں سوری الٹا ہو گیا، بڑوں کو چھوڑ دیتے تھے اور چھوٹوں کو کچھ نہیں کہتے تھے، چھوٹوں کو پکڑ لیتے تھے، سزائیں دیتے تھے، بڑوں کو ہاتھ نہیں ڈالتے تھے۔ یہی کام آج ہمارے پاکستان میں ہو رہا، پوری دنیا میں بھی یہ ہو رہا ہے، اور محمد حنیف نے بھی یہی کام کیا، یقین کیجیے۔ بڑے بڑے جب ان کے قریب کرتے ہیں ان کو کچھ نہیں، ان کے لیے معافی ہیں، ایسے ایسے بلنڈر کیے ہیں سہیل خان نے، منور سلطان نے، اور جو قریبی خود ان کے اپنے بچوں نے ایسے بڑے بڑے بلنڈر کیے ہیں، ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ لیکن ہم ایمان کی بات بھی کریں تو اس بے ایمان نے ہمارے اوپر کتنا بڑا الزام لگایا ہے، اتنا بڑا الزام کہ ہمارا خون کھولتا ہے کہ یہ جماعت کے اندر انتشار کر رہے ہیں۔ بے ایمان، جماعت تمہارے باپ کی ہے، تم سے زیادہ ہم اس جماعت کے خیر کو، ہم جماعت ہیں، الحمدللہ ہم جماعت ہیں، سارے مومن جتنے ہیں صحیح ایمان عقیدے والے یہ جماعت ہیں، تمہارا جماعت سے اب کوئی تعلق نہیں ہے، تم نے اس جماعت کو بیڑا غرق کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، مرتد ہو گئے ہو، اور تمہاری عزت کریں گے؟ ہم اپنے مالک کی غیرت کو للکاریں تمہاری عزت کر کے، ہم اپنے مالک کے وقار کو ٹھیس پہنچاؤں تمہیں اپنا امیر مان کے، کافر اور مشرک کو، طاغوت کو؟ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندوں۔ تو یہ میں یہ بات کر رہا تھا، تو اللہ نے اس بات کو، یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ بات چھوڑ دی اللہ تعالیٰ نے، پورا قرآن ایک طرف، پورا قرآن، پورے انبیاء کی دعوت ایک طرف، اور دوسری جگہ جہاں سے اس نے دھوکہ کھایا ہے وہاں یہ نہیں کہ چھوٹا سا اشارہ، نہیں، اشارہ وہ چیزیں اللہ نے خود رکھی ہیں آزمائش کے لیے، جس طرح اللہ تعالیٰ ہر جگہ دوسروں کے لیے، آخر بریلوی بھی تو ان کے بڑے بڑے چوٹی کے علماء ہیں جو کہیں نہ کہیں تو ان کو سہارا ملتا ہے، نہ کوئی نبی علیہ السلام کو عالم الغیب ثابت کر رہے ہیں، زندہ درگور ثابت کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں سے ان کو اشارے ملتے ہیں، یعنی ان کے اپنے دماغ کے مطابق یہ جو مردوں کے سننے کا عقیدہ رکھتے ہیں، تو کیا واقعی قرآن میں آیا مردے سنتے ہیں؟ نہیں، ان کے لیے اللہ نے رکھا ہے وہ چیز۔ صوفیوں نے جو وحدت الوجود اور وحدت شہود کے عقیدے
اور یہ ڈاکٹر سرار کہتے ہیں سورہ الحشر کی ان آیتوں کو کہتے ہیں ہو الاول والآخر والظاہر والباطن، کہتے ہیں یہ وحدت الوجود ہی تو ہے، کیا تشریح کرو گے اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ اندازہ لگائے تو اللہ نے یہ رکھی ہے نا، حالانکہ یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ اس کے دماغ کی تشریح ہے، قرآن کی تشریح نہیں ہے۔ وحدت الوجود شرک ہے، کفر ہے، وحدت الشہود شیطانی عقیدہ ہے، حلول شیطانی عقیدہ ہے، لیکن وہ اس پر ڈٹے ہوئے ہیں، سارے صوفی اس پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ کشف المحجوب اس سے بری ہوئی ہے، بنیت الطالبین اس سے بری ہوئی ہے، انفاس العارفین اس سے بری ہوئی ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں ہم وحدت الوجود کو قرآن کی ایک ایک آیت سے ثابت کر سکتے ہیں، اندازہ لگائیے اس بے ایمان کو۔ یہ حال ہے ان کا، یہی اسی راستے پر چلا ہے یہ محمد حنیف، اور اس کے سارے جتنے یہ قاری خلیل الرحمان ہو، منور سلطان ہو، اور چودھری اشرف ہو، جتنے ہیں بڑے، یہ خاص کر پوری مرکزی شورا، اور اسلم کو پتہ ہے گڑبڑ ہے، لیکن اس کے اندر وہ جرت نہیں ہے، منافق بھی ہے بے ایمان۔ یہ بیوروکریٹ جو ہوتے ہیں یہ منافق بھی ہوتے ہیں، اور کتنی دفعہ اس کے سامنے لوگوں نے جا کے بتایا تو منہ اس کا بند ہو جاتا ہے، اور جانتا بھی ہے پوری طرح، لیکن نہیں بولتا ہے۔ اس نے اپنی آخرت برباد کر لی محمد حنیف کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے، دعائی کر سکتے ہیں ہم۔